ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، امت کے جب کبھی گناہ یاد آتے ہیں تو سجدے میں جا کر خدا کی بارگاہ میں ہم گناہگاروں کی بخشش کرانے والے، ہم مرنے کے بعد سب چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری خبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں عشق میں ڈوب کر ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ عز و جل کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو اور ہم سب کو پھر سے جمعہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ ہم سب کو اسی طرح ماہ رجب کے دن اور راتیں اور ماہ شعبان کی دن اور راتیں اور ماہ رمضان المبارک کی دن اور راتیں نصیب فرمائیں، صحت اور تندرستیاں نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چاند کی 11 تاریخ ہے، 12 اس کے بعد 13 رجب المرجب مولا علی شیر خدا کی ولادت کا دن ہے، مولود کعبہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے۔ آج ہم غریب نواز کے ذکر کے ساتھ ساتھ مولا علی کا بھی تذکرہ کریں گے۔ حضرت علی کی ولادت کہاں ہوئی؟ حضرت علی کون ہیں؟
ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ آج ہم سنیں گے اور اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنائیں گے۔ قرآن مقدس کی میں نے رجب کا چاند جب سے دکھا اسی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکنوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے ایمان والوں کو دو کام کرنے کا حکم دیا، ایک اللہ سے ڈرنا، دوسرا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ قرآن مقدس کی آیت ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن میں جو ہے وہی بات، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر سن لیجئے سب لوگ، جتنے بھی فرقے سب لوگ سن لیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے اللہ کو ایک ماننے والو، اے نبی کو خاتم النبیین ماننے والو، اے رسول اکرم کی رسالت کو تسلیم کرنے والو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بات سچوں کی کرنا ہے اور سچ بات کرنا ہے، بات سچوں کی کرنا ہے، سچ بات کرنا ہے۔ قرآن مقدس نے صاف لفظوں میں بتا دیا کس کی سنگت میں جانا، کس کی دوستی کرنا، کس کی صحبت میں بیٹھنا، اور کس کو اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہ قرآن بتا دیا۔ وَكُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، قرآن بتا دیا۔ اب سچے کون ہیں اس زمانے میں؟ سچے کون ہیں جن کے ساتھ رہنے کا حکم اللہ دے رہا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آخر وہ سچے کون ہیں اگر ہم اس پر غور کریں؟ ایک تو اللہ نے ایمان والوں سے کہا، ایک تو اللہ نے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے کہا مجھ سے ڈرنا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا اور سچوں کے ساتھ ہو جانا۔ اللہ سے ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، قدم قدم پر اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور ذہن میں بٹھا لے تو پھر کوئی مسلمان گناہ نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان بستر پر فجر میں نہیں سوتا، کوئی مسلمان دوپہر میں اپنے کاروبار میں مشغول نہیں رہتا، نماز ظہر کے لیے دوڑتا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں خدا کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو پہلے کہا گیا، اللہ کا ڈر اگر دل میں پیدا ہو جائے تو بروں کی سنگت نہیں، سچوں کی صحبت میں رہتا ہے۔ اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، آدمی بروں کی صحبت میں نہیں رہتا ہے، برے سوسائٹی میں نہیں رہتا ہے، برے ماحول میں نہیں رہتا ہے۔ برے ماحول میں رہو گے تو برے ہو جاؤ گے، اچھے ماحول میں رہو، اچھوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو، انشاءاللہ جو سچوں کے ساتھ رہتا ہے وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا۔ اللہ ان کی سنگت کی برکت سے اس کے بھی درجے بلند فرما دیتا ہے۔ آئیے سرکار کے دیوانوں، انہی میں سے ہند کے راجا، ہم سب کے مہاراجا، ہندوستان کے تاجدار، عطائے رسول، ہند الولی، خواجہ خواجگان، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علم دین حاصل کرنے کے بعد عالم بنے، علم ظاہری حاصل کرے، تمام علوم حاصل کرنے کے بعد ایک سچے کی تلاش میں نکلے، ایک اچھے کی تلاش میں نکلے، ایک پیر کی تلاش میں نکلے۔ ہم یہاں گفتگو کر رہے تھے، گزشتہ جمعہ ہم نے یہی واقعات کو آپ کے سامنے روک دیا تھا، اب اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے غریب نواز نے پیر کو ڈھونڈا اور اچھے پیر کو تلاش کیا۔ سچوں کی سنگت اختیار کرنے کے لیے کتابی علم حاصل کرنے کے بعد، قرآنی علم حاصل کرنے کے بعد، سارے علوم حاصل کرنے کے بعد کتابوں پر ہی ڈیپینڈ نہیں کیا، ایک اچھے کی تلاش میں نکلے۔ کیوں نکلے؟ استاذ تو مل گئے تھے، عالم بھی مل گئے تھے، ان کی صحبت
حلقت میں بیٹھے حافظ بھی بنے, عالم بھی بنے, محدث بھی بنے, مفسر بھی بنے, اب اور کیا چاہیے غریب نواز کو؟ تو وہ جانتے ہیں علم تو آ گیا ہے, اب میں عالم تو خدا کے فضل سے بن گیا, حافظ بھی غریب نواز بن گئے, سارے علوم حاصل کرنے کے بعد اب اللہ سے ڈائریکٹ کی بات نہیں کرے بلکہ ایک پیر کی تلاش میں نکلے ہیں, اب وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ کوئی کامل پیر مل جائے تاکہ اللہ کی معرفت کا پتہ چل سکے. کیا بھئی کتابیں آ گئی تھی, کیا معرفت نہیں مل سکتی کتاب سے؟ کیا حدیث سے, علم سے, عالم بننے سے معرفت نہیں مل سکتی ہے؟ یہ سب اپنی جگہ ہیں. اب اس علم کا فیض پانا ہے تو ایک اللہ کے ولی کی ضرورت ہے. آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہارون آباد پہنچے, کون ہے یہ؟ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ غریب نواز کے پیر و مرشد ہیں. آپ نے تو یہ واقعہ سن ہی لیا. غریب نواز نے اپنے مرشد کو دیکھا, مرشد نے مرید کو دیکھا, اور پہلی بار جب دیکھے تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو آپ کے نام کے ساتھ بلایا, حسن جلدی آؤ, اللہ کی نعمتیں میرے پاس تمہاری امانت کے طور پہ رکھی گئی ہے, اسے لے لو. مرید بھی بنائے, خلافت بھی دیے, اپنا جھبا بھی عطا کر دیے, سب کچھ عطا کر دیے. اب اس کے بعد غریب نواز کے پیر و مرشد نے اپنے مرید کو تزکیہ نفس کرایا, وظائف دیے, نوافل پڑھائے, دعانے پڑھائے, ذکر و اذکار کرائے. اب تک غریب نواز کے پاس سارے علوم تو ہے, مگر جب پیر سے کنیکشن ہوا, مرید بننے کے بعد, مرشد ملنے کے بعد, مرشد کے کہنے کے مطابق خواجہ غریب نواز نے سورہ اخلاص کو 1000 مرتبہ پڑھا, اور جب یہ چلہ مکمل ہوا تو آپ کے پیر بلاتے ہیں, فرماتے بیٹا سید حسن ذرا اب نظر آسمان کی طرف اٹھاؤ. غریب نواز نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھا؟ فرماتے کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش نظر آ رہا ہے, عرش دکھائی دے رہا ہے. اللہ اکبر. ہارون آباد میں ٹھہر کر غریب نواز 7 آسمان دیکھ رہے ہیں, ایک نہیں, 2 نہیں. یہاں سے جب ان کی نظر وہاں گئی, اب غریب نواز کے پیر نے کہا ذرا نظر نیچے تو کرو. آپ نے زمین کو دیکھا, فرمایا کیا نظر آتا ہے؟ 7 زمین نظر آ رہے ہیں, 7 زمینات دکھائی دے رہے ہیں. ارے اللہ کے ولی نے 1-2 چلے کے اندر آپ کو 7 آسمان اور زمینوں کی سیر کرا رہے ہیں, اور فرماتے ہیں اور کچھ دن چلا کرنا ہوگا. پھر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. کہا کہ اب دیکھو آسمان کی طرف کیا نظر آ رہا ہے. غریب نواز فرماتے ہیں 7 آسمان کے اوپر عرش اعظم اور جتنے پردے ہیں سب ہٹ گئے, اب تو جلوے نظر آ رہے ہیں. اتنا کہنا تھا, اب نیچے دیکھو. جب نیچے دیکھے تو کہا کیا نظر آتا ہے؟ تینتو سرا دکھائی دے رہا ہے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں اب میرے 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. غریب نواز کے مرشد ہے, غریب نواز کے پیر ہے, غریب نواز کے اوپر کرم ہو رہا ہے, نظر عنایت ہو رہی ہے. فرماتے 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھو. اچھا جب 2 انگلیاں بتاتے ہیں اس طرح, تو غریب نواز سے پوچھا گیا بتاؤ بیٹا سید حسن کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا 18,000 عالموں کو آپ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں. اللہ اللہ غور کرو, 18,000 عالموں کو 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں. اب میں حیران ہوں کہ غریب نواز کو ایک نظر سے 7 آسمان کی سیر, عرش اعظم کی سیر, لامکان تک لے جا رہے ہیں, اور پھر واپس زمین کی طرف آئے تو سرا دکھائی دیتا ہے. اور اس کے بعد 7 زمین بھی دیکھ لیے, 7 آسمان بھی دیکھ لیے. لوگوں, معراج النبی کا انکار کرنے والوں, مصطفیٰ جان رحمت شب معراج میں جب میرے رسول نکلے تھے ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس پہنچے, 7 آسمان پہ گئے, جنت کو دیکھا, دوزخ کو دیکھا, اللہ کا دیدار بھی کیا, اور رسول اللہ وہاں سے واپس آئے. بستر بھی گرم تھا, کنڈی بھی ہل رہی تھی, پانی بھی بہ رہا تھا. ارے مصطفیٰ کی معراج کا انکار کرنے والی اہل حدیث والوں, تبلیغی جماعت والوں, منکر معراج والوں, ارے یہاں میرے
پیدا ہوگا، ماننا پڑے گا۔ جب انہوں نے 18,000 عالموں کو 2 انگلیوں میں دیکھا، 2 انگلیوں میں 2 انگلیوں میں 18,000 عالم ہے بول کے یہ کیسا معلوم؟ عالم دکھ رہے یہ الگ بات ہے، گن لیے کیا ہوتا ہے جلدی؟ یہ بھی تو سوچنا نا، بتا رہے انگلیوں میں 18,000 عالم ہے، یہ جملہ کیوں؟ کیا گن کر دیکھے؟ کیا گنا گیا؟ کیا ٹوٹل کیا گیا؟ اب یہ بھی غور کرنا ہے۔ اچھا دوسری بات، 7 زمین دیکھیں، 7 زمین میں لوہار وڑی بھی ہے، رائچور بھی ہے، کرناٹک بھی ہے، زمین پر ہی ہے نا بھائی، 7 زمین دیکھ رہے تو زمین پر ہے، تو یہ بھی غریب نواز دیکھ لیے۔ یہ سب حضرت غریب نواز کے پیر نے اپنے مرید کو دکھایا۔ اب جانتے ہو غریب نواز کے پیر نے یہ ساری سیر کرانے کے بعد مکہ لے گئے، حج کو گئے، خانہ کعبہ کے پاس جو پرنالہ ہے رحمت کا، اس کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرتے، مولا میں نے تیرے بندے حسن سید حسن کو لایا ہوں، اب سب کچھ لے کر تیرے دربار میں آنا میرا کام تھا، ان کے آنے کو قبول کرنا تیرا کام ہے۔ تو آواز آئی کعبے سے، اے عثمان ہارونی ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ آواز سنے کعبے میں، حج کے ارکان ختم ہوئے، مدینہ پہنچے، نانا کے پاس گئے۔ اب جب گئے تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ عام آدمی گیا تو اتنا روتا ہے کہ پتہ نہیں آنسو کہاں سے نکلتے۔ مدینہ میں عام آدمی جائے کنٹرول نہیں ہوتا۔ ارے مدینہ تو ہے ہی ہے، آج بھی اگر کوئی اجمیر جائے خواجہ کے دربار میں پہلی بار جب ان کی آستانے میں داخل ہوتا ہے تو اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے، خدا کی عزت کی قسم کسی نے بالکل صحیح کہا، آفتاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی ہے اجمیر میں ہے، اور اجمیر والے داتا کی چوکٹ پر جب کوئی جائے اس کا رونا کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو جب ان کے نانا کے دربار مدینے میں گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اب اندازہ لگائے، وہ لوگ گئے، خواجہ غریب نواز اور ان کے پیر گئے آقا کے دربار میں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، سرکار کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ معین الدین سلام کرو۔ کیا ان کو نہیں معلوم سلام کرنا؟ تیرا کرنا اور ہے، میرا کروانا اور ہے۔ تم جا کر ڈی سی کے پاس گئے، فائل لے کر ٹھہرا کر دیا، سائن نہیں ہو رہی، ڈی سی کے قریب رہنے والا آ گیا، ارے کیا یہاں ٹھہرے؟ فائل تھی اس لیے۔ ڈی سی دیکھا، ارے یہ کون ہے؟ میرا دوست ہے، ایسا بٹھاؤ، عزت مل رہی نہیں مل رہی؟ بٹھاؤ اسے، بٹھاؤ۔ تو گویا کہ اگر ڈی سی کے پاس کوئی گیا اپنی فائل لے کر، اگر سائن نہیں ہو رہی ہے، ٹھہرا کر دیا، ٹیبل پہ فائل رکھ کے آپ کھڑے ہیں، آپ ایک ڈی سی کے بازو میں رہنے والے کو دیکھا اور آپ کا ان کا آمنا سامنا جبھی بھی ہوتا سلام کلام کرتے تھے، وہ دیکھ لیا آپ یہاں کیسے آ گئے؟ آپ تو روزانہ مجھے ملتے تھے، سلام کرتے تھے، کیا کوئی کام ہے آفس میں؟ کہاں ایسا ٹیبل پہ میری فائل ہے اس لیے میں ہوں۔ اب اتنا سننا تھا، ڈی سی نے دیکھ لیا دونوں کی گفتگو، اس نے بلایا، کون ہے وہ تو میرے اچھے دوست ہیں، وہ کام کے لیے آئے، اچھا ان کو بلائیے، قریب بلائیے، سامنے بٹھایا جاتا، عزتوں سے نوازا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک آدمی ڈی سی سے ملنے والا اور اس نے اس سے ملاقات کی تو اس نے اسے ریسپیکٹ دیا، عزت دیا، کرسی دیا، بٹھا لیا، فائل پہ سائن بھی کر دیا اور فائل بھی دے دیا۔ مجھے پتا نہیں تھا، نام بول دینا تھا، کافی تھا۔ اب غریب نواز جانتے ہیں یہ میرے رسول ہے، رسول جانتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، میرے نبی جانتے ہیں، مگر عثمان تو جب تک نہیں کہے گا ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ پیر نے بتا دیا، اے معین الدین کر اپنے نانا کو سلام۔ تو غریب نواز نے کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو مزار سے آواز آئی، وعلیکم السلام معین الدین، وعلیکم السلام معین الدین، وعلیکم السلام معین الدین، وعلیکم السلام معین الدین۔ بتا دیا لوگوں، نبی مر کر مٹی میں نہیں ملے، غریب نواز کا سلام بھی سنے اور جواب بھی دے کر بتا دیے انبیاء مرتے نہیں، اپنی خبروں میں زندہ رہتے ہیں، اور آنے والا جو بھی آتا ہے اس کی
فریاد کو سنتے بھی ہیں اور اس کی مراد کو بھی پوری کر دیتے ہیں. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. سلام بھی ہوا, قبول بھی کر لیے, کہا کہ ہم تمہیں ہندوستان کی سلطنت عطا کر دیتے ہیں. لو, ہمارے ملک کا ذکر مدینے میں ہو رہا ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں. اس لیے سرکار بولتے تھے مجھے ہند سے خوشبو آ رہی ہے, ہند سے خوشبو آ رہی ہے. آخر یہ ہند سے خوشبو آ رہی ہے. بار بار حضور نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ عاشقاں اگر کسی کنٹری میں ہوں گے تو وہ انڈیا میں ہوں گے, وہ بھارت میں ہوں گے, اور بھارت میں ایسے ایسے دیوانے ہوں گے. حضور جانتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ میرے ملک ہند سے خوشبو آ رہی ہے. اچھا, ملک ہند سے خوشبو آ رہی ہے, کس لیے کہا کہ وہاں میرے عاشق رہیں گے. کون عاشق؟ کس لیے کہا؟ ہم جو ہے نا, ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں رسول کا دیوانہ ہوں, آج اگر اس ملک کے اندر انجینئروں کی کثرت ہے, LLB پڑھنے والے, ڈگری لے کر وکالت کرنے والے وکیلوں کی کثرت ہے, تو اس ملک کی شان نہیں ہے. اس ملک کی شان کا یہ نام نہیں ہے کہ یہاں انجینئر زیادہ ہوں گے, لیکچر دینے والے لیکچرار زیادہ ہوں گے, یہاں دینی درسگاہیں زیادہ ہوگی. بلکہ نہیں, یہ ملک ایسا ملک ہوگا کہ جو بھی میری آل کا جب تذکرہ سنے گا تو آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے, ادب و احترام بھی بجا لائے گا, اور میرے خواجہ کے پورے ہندوستان والے دیوانے بن جائیں گے. اور یہاں خوشبو اس لیے آ رہی ہے, اس ملک کے اندر خواجہ بھی رہیں گے, اس ملک کے اندر بابا فرید بھی رہیں گے, اس ملک کے اندر حضرت خواجہ قطب الدین رہیں گے, اسی ملک کے اندر حضرت نظام الدین اولیاء ہوں گے, اسی ملک کے اندر نصیر الدین چراغ دہلوی ہوں گے, اسی ملک کے اندر باقی باللہ ہوں گے, اسی ملک کے اندر ابو علی شاہ قلندر ہوں گے, اسی ملک کے اندر حضرت خواجہ بندہ نواز ہوں گے, اسی ملک کے اندر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہوں گے. بات میں بیٹا پاکستان یاد رکھیے, انڈیا اکھڑ بھارت تھا. یہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ انہیں تو وہاں ہے, مگر اکھڑ بھارت کی بات کر رہا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں ملک ہند سے جو خوشبو آ رہی ہے, یہاں فرید بھی ہوں گے, یہاں نظام الدین بھی ہوں گے, یہاں نصیر الدین چراغ دہلوی بھی ہوں گے, حضرت باقی باللہ بھی ہوں گے, ابو علی شاہ قلندر بھی ہوں گے, صابر پیا کلیر بھی ہوں گے, بندہ نواز بھی ہوں گے, شیخ روزہ جنیدی بابا بھی ہوں گے, حضرت رکن الدین تولا بھی ہوں گے, حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے مرید خاص, دکن کا تاجدار, دنیا جسے بندہ نواز کہتی ہے, وہ بھی ہندوستان میں رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ خلیفۃ الرحمان بابا بھی ہوں گے, گوگی چندا حسینی بھی ہوں گے, جلال الدین حسینی بھی ہوں گے. اللہ اکبر, انڈیا میں ولیوں سے بھرا ہوا ملک ہے, اور اسی لیے نبی نے کہا مجھے اس ملک سے خوشبو آتی ہے کہ یہاں سب سے زیادہ میرے چاہنے والے نظر آئیں گے, چاہنے والے نظر آئیں گے. کہا مومن دن تمہیں تو ملک ہندوستان جانا ہوگا, وہاں جا کر کلمے کی دعوت دینا ہوگا, اسلام کے پرچم کو بلند کرنا ہوگا. اللہ اکبر, وہ زمانے میں غریب نواز جب آ رہے تھے, گاڑیاں نہیں تھی, ٹرین نہیں تھے, پلین نہیں تھے, اب انڈیا آنا ہے. اس زمانے میں ذرا تصور کرے لوگوں, کتنی مشقتوں کے بعد, کتنی محنتوں کے بعد, کتنی تکلیفوں کے بعد دین ہم تک آ رہا ہے. مگر آج ہمیں ریڈیمنٹ دین ملا ہے, ریڈیمنٹ ہمارے گھر میں اسلام آیا, اس کی قدر نہیں ہے, اس کا ہمارے پاس احترام نہیں رہا. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, مسلمان کہلانے لگے. ہم نے نہ جان کی قربانی دی, ہم نے نہ اولاد کی قربانی دی, ہم نے نہ مال کی قربانی دی, ہم نے کچھ بھی قربان نہیں کیا. اس اسلام کے لیے قربانی تو غریب نواز دے رہے ہیں. یہاں آنے کے لیے اپنا گاؤں چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیے, اور مدینہ چھوڑ رہا ہے تو چھوڑ دیے, مکہ چھوٹ رہا ہے تو چھوڑ دیے, پورے ملک کو چھوڑا. انڈیا آئے بھارت میں اس لیے تاکہ یہاں کے لوگ جو جہنم میں جانے کے کام کر رہے تھے, ان سب جہنمیوں کو جنتی بنانے کے لیے آ رہے ہیں, بد اخلاقوں کو با اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے آ رہے ہیں. غریب نواز کو میرے نبی نے ملک بھارت کی سلطنت عطا کر دی. فرما دیا اے حسن بیٹا, تجھے بھارت جانا ہے اور بھارت کے اندر پرچم اسلام کو بلند کرنا ہے. غریب نواز نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ لشکر دے دیجئے, ہتھیار
ہتھیار دے دیجئے، تلوار دے دیجئے، تیر دے دیجئے، بالے دے دیجئے اور سارے کمانڈنگ دے دیجئے اور کمانے بھی دے دیجئے، تمام جانور گھوڑے اونٹ دے دیجئے۔ یہ سب میں بولے حکم مصطفیٰ ہوتے ہی غریب نواز نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ کے حکم پر یہ غلام جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ مکہ سے مدینہ، مدینے سے شہر بغداد پہنچے۔ سنیے غریب نواز فرماتے ہیں میں جس پیر کا مرید بنا ہوں، اللہ نے مجھے جو ساری نعمتیں عطا کیا ہے، 20 سال تک میں اپنے مرشد کی خدمت کرتا رہا۔ کتنے سال؟ 20 سال تک خدمت کیا میں، اپنے پیر کی خدمت کیا۔ کیسے؟ فرماتے جب یہ سفر میں جاتے تو میں ان کے ساتھ ان کا سارا سامان میں خود اٹھاتا تھا۔ غریب نواز فرمانے میں اٹھاتا تھا سامان، اور سامان کیسا؟ ساتھ لے کر چلنا، آپ کا بچھونا، آپ کے کپڑے، آپ کے پاس وضو کے لیے لوٹا، جو کچھ تھا وہ سب غریب نواز اٹھا لیتے تھے۔ غریب نواز جن کے اشارے سے انا ساگر آ جائے، جن کے بولنے سے اونٹ بیٹھ جائے، وہ غریب نواز اپنے مرشد کی 20 سال تک خدمت کرے۔ مدرسوں میں تعلیم 5 سال میں کلوز ہو گئی، مگر خانخواہ آنے کے بعد 20 سال تک، اور جب 20 سال رہے تو کیا کیا نہیں پایا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد کا یہ عالم ہے۔ انیس الارواح ایک کتاب ہے جو غریب نواز خود لکھے ہیں۔ اس کتاب میں آپ اپنے پیر کا ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے پیر اپنے مریدوں کے ساتھ بغداد سے کچھ دور جا رہے تھے، ان کے ساتھ حضرت سیدنا شیخ فخر الدین رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ تھے۔ ایک جنگل میں پہنچے، شام ہو گئی، عصر کا وقت ہوا، کہا کہ فخر الدین حضور عصر کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لیں گے۔ نماز عصر ادا ہو گئی، اب مغرب کا وقت قریب آ رہا تھا، افطار کا ٹائم تھا۔ کہا کہ جلدی سے جنگل میں سے کہیں آگ لے کر آؤ تاکہ ہم کچھ روٹی بنا لے سکیں اور افطار کر سکیں۔ اب حضرت سیدنا شیخ خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ آگ تلاش کرنے کے لیے نکلے جنگل میں۔ جاتے جاتے دیکھے تو دور سے ایک نظر پڑی، آگ لگی ہوئی ہے، اس کے اطراف لوگ بیٹھ کر آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب یہ حضرت وہاں پہنچے، کہا کہ وہ آگ کی پوجا کرنے والے جو اس کے اطراف بیٹھے تھے، ان میں ایک بڑا ان کا ایک عالم تھا جو ذرا ہائٹ پر مسند پہ بیٹھا تھا۔ جا کر بولے کہ آگ دے دیجئے، میرے پیر و مرشد نے مانگا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ آگ تو ہمارا خدا ہے، ہم یہ آپ کو نہیں دے سکتے، دیکھیے دے دیجئے۔ انہوں نے منع کیا، پھر پوچھا، منع کیا، اب فوراً واپس آئے کہ کہا کہ حضور آگ تو ہے، مگر آگ دینے سے وہ لوگ انکار کرے، صاف کہتے ہیں کہ ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہمارا خدا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی اٹھے، چلو چلیں، آئے دیکھے تو سب پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ان کے بڑے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ خدا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ آگ اللہ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے جو پانی ڈالے تو بجھ جاتی ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اور آگ کا کام ہے جلا دینا، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اب اس نے کہا دیکھیے ہم اسی کی پرستش کرتے ہیں، ہم آپ کو آگ نہیں دیں گے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ تو اللہ کی ایک ادنا مخلوق ہے، اگر یہ آپ کا خدا ہے بقول آپ کے کہنے کے مطابق ذرا اس میں ہاتھ ڈال کو تو دیکھو، تم جس کی پوجا کر رہے 70 سال سے کیا کرتی؟ انہوں بولے نہیں آگ کا کام ہے جلانا، جلاتی ہے، مگر نہیں، میں اس رب کو پوچھتا ہوں جس نے اس کو بھی پیدا کیا ہے، آپ ہاتھ ڈالو۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو بیٹھا ہوا تھا آتش پرست، اس کی گود میں اس کا بچہ تھا،
اس بچے کو لے کر آپ فوراً آگ میں کود گئے اور سارے پجاری پوجا کرنے والے اٹھ کر چھاتی مار مار کر رونے لگے. ایک مسلمان اور ہمارا بچہ آگ میں گر گئے. 1 گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹے ہو گئے, 3-4 گھنٹے ہو گئے, مگر وہ آگ کے اندر ہی رہے. سب سمجھ گئے کہ یہ تو مر گئے. مگر کچھ گھنٹوں کے بعد انہوں نے کیا دیکھا, خواجہ عثمان ہارونی اس بچے کے ساتھ ایسا آ رہے ہیں جیسا باغیچے میں سے کوئی آدمی نکل رہا ہو, اور جیسے باہر آئے بچے نے دیکھ کر کہا, بچے کو دیکھ کر باپ نے کہا, بیٹے تو آگ میں گیا تھا, کیا تیرے بدن کو آگ نہیں جلائی؟ کہا کہ بابا میں کیا بتاؤں, یہ حضرت جیسے مجھے آگ میں لے کر گئے, ہم دونوں ایک ایسے باغ میں پہنچ گئے. میں نے اپنی زندگی میں ایسا باغ نہیں دیکھا تھا جہاں آنکھوں نے دیکھا نہیں, کانوں نے سنا نہیں, ایسی ایسی نعمتیں دیکھی. میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ تو جنت ہے, یہ جنت ہے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں کے لیے. کہا کہ میں اس کے اندر جا سکتا ہوں؟ ہاں جا سکتے ہیں, مگر ایسے نہیں, کلمہ پڑھو گے تو جاؤ گے. میں نے کلمہ پڑھ لیا, میں نے مسلمان ہو گیا, میں فوراً ان کے قدموں میں گر گیا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. بابا میں نے جنت کو دیکھ لیا, اور میں نے جنت کا نظارہ اس آگ کی بھٹی میں کرا دیا, اور ہم گھنٹے 4 گھنٹے آگ میں رہے. ہمارا بدن تو درکنار, لباس کا دھاگا بھی نہیں جلا, بال کو بھی اثر نہیں ہوا. اس کرامت خواجہ عثمان ہارونی کو کیا دیکھا, سب کے سب قدموں میں گر گئے. کہا کہ اے خواجہ عثمان ہارونی تمہارا دین سچا ہے, ہم سب کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا جائے. سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. دین ایسا پھیلا ہے, دین ایسا پھیلا ہے, کھا کھا کو پیٹاں بڑے کر کو دین نہیں پھیلا. جو آج لوگ بگونے ڈھولے کو پھر رہے, کہتے ہیں کہ دین پھیلا رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں. تبلیغ میں لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں. تبلیغ کافروں میں ہوتی ہے, مسلمانوں میں اصلاح ہوتی ہے. تبلیغ کافروں میں کر رہے غریب نواز, تبلیغ کرنے کے لیے آئے غریب نواز, تکلیف دینے کے لیے نہیں. تکلیف لوگ ایک دوسرے کو دے رہے تھے, غریب نواز نے اس کو مٹا دیا, محبت کو پیدا کر دیا. پیر و مرشد کی کرامت دیکھو, پیر و مرشد کا عالم دیکھو. حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی اس کرامت اور اس واقعے کو غریب نواز نے اپنی لکھی ہوئی کتاب انیس الارواح میں لکھتے ہیں, اور اس واقعے کو درج کرتے ہیں. اللہ اکبر, یہ ہے اللہ والے جن کے بارے میں قرآن نے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو خواجہ عثمان ہارونی سچے ہیں, اس لیے آگ کا اثر نہیں ہوا. جو سچا ہوتا ہے آگ نہیں جلاتی, جو سچا ہوتا ہے وہ سمندر میں نہیں ڈوب سکتا, جو سچا ہوتا ہے وہ ندی میں نہیں ڈوبتا ہے, جو سچا ہوتا ہے وہ طوفانوں سے گھبراتا نہیں. جو سچے ہوتے ہیں وہ طوفانی چلتی ہوئی ہوا میں چراغ لگا کر قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. سچوں کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے کہ پانی برسے تو بھی وہ ڈرتے نہیں, ایسی پانی اور آندھی ہواؤں میں بھی وہ چراغ لگا کر بھی قرآن پڑھتے ہیں. یہی تو سچے ہیں اللہ والے. ایسے تو کئی واقعات آپ نے سنا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں مدینے سے سیدھا بغداد پہنچا, بغداد کے بعد ابو الليث سمرقندی کی مسجد میں پہنچا, سمرقند کی مسجد میں پہنچا, اور وہاں میں نماز ادا کر کے بیٹھا تھا. ایک نوجوان آیا, اس نے مجھے سلام کیا, میں نے وعلیکم السلام کہا, اور اس کے بعد کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد پوچھا کہ کیسے آنا ہوا بیٹا, تو اس بچے نے کہا کہ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں. حضرت بولے ابھی تو میں پہلی بار آیا ہوں, کسی کو میں نے مرید بھی نہیں بنایا, کل میں سوچ کے بولتا ہوں, مجھے سوچنے کا موقع دو. وہ بچہ چلا گیا. شام ہوگی, ذکر کرتے کرتے مصلے پہ سو گئے. رات اپنی زلفوں کو جب بکھیرنے لگی تو آدھی رات کو میرے آقا تشریف لاتے ہیں. غریب نواز کے خواب میں آتے, فرماتے بیٹا حسن تیرے پاس جو بچہ آیا تھا نا اس کو میں نے بھیجا تھا, اس کو تو مرید بنانا اور خلافت بھی دے دینا. سبحان اللہ, حضور ریکمنڈ کر رہے ہیں. اگر مرید بنانا غلط ہوتا تو کبھی ریکمنڈ نہیں ہوتا تھا, اور مرید بنانا یہ ریکمنڈ کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو کسی کا مرید اگر نہ بنیں گے تو قیامت
قیامت میں آپ کی رہنمائی کون کرے گا؟ ابھی بھی وقت ہے لوگوں، ایک اچھے پیر کو ڈھونڈو اور اس کے ہو جاؤ، وہ خدا کی عزت کی قسم تمہیں غوث پاک کا دیوانہ بنا دے گا۔ حضرت غریب نواز کو میرے نبی کہتے ہیں جو بچہ آیا تھا اس کو تم مرید بناؤ، وہ پھر کل آئے گا۔ یہ آقا دیدار کرے اور حکم دیے چلے گئے، پھر صبح ہوئی پھر آیا وہ بچہ، سلام کیا، حضرت مرید بناؤ۔ حضرت بولے نہیں صاحب میں اب تک کس کو بھی نہیں بنایا، پہلی بار ہے، میں آج بھی سوچ کے بولتا ہوں۔ پھر گئے، پھر سو گئے، پھر حضور آئے، پھر صبح ہوئی، حضور وہی بولے، پھر صبح ہوئی آئے گا، پھر آئے نا صبح میں، تیسرا دن گزرا، صبح آئے، کہا کہ غریب نواز نے نہیں بیٹا آج تک میں نے کسی کو نہیں بنایا، میں سوچ کے بولتا ہوں۔ تیسرا دن گزر گیا، پھر تیسری شب حضور تشریف لائے، چوتھا دن گزر گیا، چوتھی شب پھر حضور تشریف لائے، پانچواں دن گزر گیا، پھر حضور خواب میں تشریف لائے۔ 40 رات مسلسل غریب نواز نے مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بہانہ تھا، اصل میں مصطفیٰ کا دیدار کرنا تھا، بار بار دیدار کر رہے ہیں۔ جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام نے عرش پہ میرے نبی سے پوچھا تھا آپ کے رب نے آپ کی امت کے لیے کیا دیا ہے، 50 نمازیں دی ہے، جائیے تم کرانے کرائیے، بار بار جاتے تھے، 5 کم ہوتے تھے، پھر آتے تھے، پھر جاتے تھے، 50 کی جگہ 5 رہ گئی۔ ارے جب اللہ کو معلوم ہے ان کی امت 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، 50 دیا کیوں، موسیٰ کو بٹھایا کیوں، نبی کو پھرایا کیوں؟ تو کہنے والے بزرگوں نے لکھا ہے تمہیں راز کیا پتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں میں موسیٰ رب کا دیدار کر رہے تھے۔ موسیٰ نے کہا تھا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ربی ارنی لن ترانی، ربی ارنی لن ترانی۔ موسیٰ اور رب کے درمیان میں کلام ہوتا رہا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، پھر تجھے دیکھنے والا کون ہے؟ میرا محبوب رہے گا، تجھے دیکھنا ہے تو عرش پر آ جا، وہاں بٹھایا گیا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں میرے رب کا دیدار موسیٰ کر رہے تھے اور بار بار بھیج رہے تھے۔ یہ راز ہے، یہ راز کہ رسول اللہ جاتے رہے آتے رہے۔ اسی طرح یہ بھی راز ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی کو روز حضرت غریب نواز نے کہا بیٹا میں سوچ کر بولوں گا، یہ سوچ کر بولوں گا۔ سمجھ میں آ گیا جس کی ریکمنڈ کے لیے آمینہ کا لال آ جائے، جس کی ریکمنڈ کے لیے تاجدار کائنات آ جائے، اب وہ بچہ کتنا بہادر ہوگا، اللہ کے نزدیک کتنا مقبول ہوگا۔ خدا کی عزت کی قسم لوگوں، 40 رات کو سرکار کی زیارت ہوئی، 41ویں رات کو غریب نواز نے خدا کا دیدار کیا، خدا کا دیدار کی آواز آئی حسن کل جو بچہ آئے گا نا وہ میرا بھی مقبول دوست ہے اور میرے محبوب کا بھی دوست ہے، مرید بنا اور اسے خلافت دے دو۔ سجدے میں گرے مولا تیرے حکم پر میں بالکل، تیرا حکم کوئی ٹال نہیں سکتا، مگر یہ راز تھا۔ غریب نواز نے صبح ہوئی آئے، وہ بچہ آیا تو حضرت مرید بھی بنائے، خلافت بھی دے دی اور بتایا گیا کہ یہ بچہ تیرے ساتھ انڈیا آئے گا، بھارت آئے گا، ہندوستان آئے گا۔ اور وہ بچہ کون تھا معلوم؟ خواجہ بختیار کاکی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، دلی میں جن کا مزار مبارک ہے، جس کے ریکمنڈ کے لیے حضور تشریف لائے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا جانتے ہو؟ یہ بھی ماں پیٹ ولی ہے، ماں پیٹ ولی رہ کر مرشدوں کو ڈھونڈے، ہمیں کیا بھی نہیں کدھر بھی نہیں بحث کر رہے، مرید بننا کیا ضروری، کیا بننا کیا، ابھی لوگ کئی کو بنے بھائی ماں پیٹ ولی رہ کر بھی یہ لوگ، جبکہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ کی والدہ آپ کو 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے استاد محترم کے پاس لے گئے تاکہ بسم اللہ خوانی کرائے۔ تو استاد محترم کے پاس جانے کے بعد آپ کے استاد نے آپ کو اعوذ باللہ سے بسم اللہ شروع کیا تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خاموش رہے۔ کہا بیٹا کیا ہوا، کیا زبان نہیں پلٹ رہی؟ کہا نہیں استاد محترم میں تو 15 پارے پڑھ چکا ہوں، مجھے سبق دینا ہے تو 15 پارے کے بعد جو آتا ہے وہ مجھے سکھا دیا جائے۔ اب استاد نے کہا یہ 15 پارے سیکھے کہاں سے؟ کہا میں ماں کے شکم میں سیکھ لیا، میری ماں
15 पारों की हाफिजा थी। मैं माँ मेरी जब पढ़ती थी तो मैं माँ के शिकम में सुनता था और 15 पारों का हाफिज बन गए। ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी वो हस्ती है, ज़ियारत के लिए जाया करो। औलिया इकराम की ज़ियारत करना जो अहले हदीस वालों को बड़ा चुरका लगता, वलियों की ज़ियारत बोले तो बड़ा चुरका लगता। नहीं 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 नहीं, किसी वली करने नहीं जाना, तुम अमल करना, तुम्हें नेक अमल करना, नमाज पढ़ना, किसी वली करने जाना नहीं, मदद नहीं मांगना, ये शिरक है, बिद्दत है बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बनी इसराइल में, अब देखिए बनी इसराइल में का एक वाक़या है, सहाबा के दरमियान में हुजूर बयान करते हैं। एक शख्स 90 पर 9 लोगों का मर्डर किया था। उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हुआ, चलो मैं इतने लोगों का गुनाहगार शख्स हूँ, पता नहीं मेरा क्या हाल होगा मरने के बाद। उसने इरादा किया कि अब बख्शिश भी होगी या नहीं होगी। चलते चलाते एक शख्स से पूछा, मैं इतने लोगों का कातिल हूँ, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? उसने कहा कि इतने लोगों को मारा और माफ़ी की उम्मीद रखता है? इतना सुनते उसने खंजर निकाला, उससे भी मार दिया, भर्ती 100 हो गए। अब फिर चंद दिन के बाद खौफ तारी हो गया। अब उसके दिल में खौफ पैदा होते ही उसने फिर तलाश के लिए निकला, शायद कोई मेरी रहनुमाई कर सके। सामने एक इल्म वाले बुजुर्ग मिले, उनसे पूछा, मैं 100 लोगों का कातिल हूँ, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? उन्होंने कहा हाँ माफ़ करेगा, मगर एक शर्त पर, यहां से कई किलोमीटर दूर पर एक अल्लाह वाले हैं, अगर उन्होंने दुआ करें तो अल्लाह तुझे बख्श देगा। इतना सुनने के बाद उसने पानी नहाया, वसूल किया, कपड़े ज़ेबतन किया, घर से निकलकर चंद कदम भी आगे नहीं गया, उसका इंतकाल हो गया। जैसे मरना था, जन्नत के फरिश्ते भी आए, जहन्नम के फरिश्ते भी आए, मलकल मौत ने रूह कब्ज़ की। अब वो फरिश्ते लड़ रहे हैं, जहन्नम के फरिश्ते कहते हैं हम इसे जहन्नम में ले जाएंगे, इसने 100 लोगों को कत्ल किया। जन्नत के फरिश्ते जन्नती कहते हैं, वो फरिश्ते कहते हैं हम इसे जन्नत में ले जाएंगे। ये अल्लाह के वली के पास जा रहा था, उन्होंने कहा कि जा रहा था, गया तो नहीं ना। ये बहस लंबी चलती चलती रब की बारगाह में पहुंचे। रब काबा से उन्होंने सब कुछ रखा। मेरे परवरदिगार ने कहा, ए फरिश्ते जमीन को नापो, ये जहां से निकला था वहां से जमीन को नापो, अगर ये वली के करीब है इसको जन्नत में ले जाओ, अगर ये वली से दूर है इसे जहन्नम में ले जाओ। जैसे फरिश्ते जमीन की तरफ नापने आए, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन सिमट जा। जमीन वली के करीब हो गई। जब उन्होंने नापा तो ऐलान कर दिया, ए अल्लाह ये वली के करीब है, देखते क्या हो, इसे जन्नत में लेकर चले जाओ। अरे बनी इस्राइल का कोई शख्स जब 100 लोगों का कातिल होकर वली की बारगाह में जाने का इरादा कर ले, गया नहीं, इरादा कर ले तो उस जहन्नमी को अल्लाह ने जन्नती बना दिया। तो हम बंदा नवाज के दरबार में जब पहुंचेंगे तो एक तो वली भी है, दक्कन के शहंशाह भी है, सैयदुस सादात भी है, हसनी भी है। गौर करें, जब ऐसी शख्सियत जो अहले बैत में शुमार की जाए, जिनकी शान में औरंगजेब ने कहा, नीस्त काबा दर दक्कन जिस दरगाह गेसू दराज बादशाह दीन और दुनिया ताबत बंदा नवाज, जिनकी शान ये हो, उनकी अगर हम ज़ियारत के लिए निकलेंगे तो फिर हमारा क्या आलम होगा, क्यों ना हमारी बख्शिश होगी। यकीनन दीवानों, वलियों की ज़ियारत करने से बेड़े पार होते। वलियों की ज़ियारत को जाने से रोकने वाला कितना बड़ा मुनाफिक होगा। गौर करो, अल्लाह वालों के गए तो तकदीर बदलती, तकदीर बदलती है। बात आ गई, इसलिए बात बढ़ती जाएगी। तकदीर बदलती है वलियों की ज़ियारत करने से, उनके दरबार में जाने से, मज़ारों के पास जाकर उनके वसीले से दुआ मांगने से हमारी तकदीर बदल जाती है। हम गुनाहगार हैं जी, हम गुनाहगार हैं। फजर छूट गई, जुम्मा में आए, फजर का हिसाब तो देना पड़ेगा ना। हुजूर बोले, जिसने नमाज फजर कज़ा की और नमाज फजर कज़ा की, उसका सर कल क़ियामत में कुचला जाएगा। खजा कर को सूरज निकलने के बाद मार लिया तो नहीं चलता, खजा का भी हिसाब देना पड़ेगा। क्यों? ये एक दिन का मामला नहीं, हर बार फजर छोड़ना एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि फजर के वक्त बिस्तर पर सोए ना पड़े रहे। इसलिए रसूलुल्लाह ने कहा, फजर और इशा मुनाफिक पर गिरा गुजरती है, और जो फजर और इशा का पाबंद है वो निफाक से आजाद है। और इसीलिए कहा गया, जो मुसलसल 40 दिन और 40 दिन कंटिन्यू फजर और इशा का पाबंद रहेगा, लिख दिया जाएगा ये जहन्नम से और मुनाफिकत से बरी कर दिया गया। और हदीस से सरकार फरमाते, जो फजर के लिए मस्जिद गया
فجر کے لیے مسجد گیا، جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، فجر کے لیے مسجد گیا، نماز پڑھی فجر کے لیے، تو اس کے ساتھ ایمان کا جھنڈا رہے گا۔ اور جو بغیر فجر پڑھے کے بازار گیا، شیطان بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب آپ فیصلہ کرو، آپ کے ساتھ اب تک تو شیطان تھا چھونگا جو فجر چھوڑے۔ اور ایک حدیث سنو، سرکار فرماتے ہیں فجر پڑھو، جو فجر پڑھے گا وہ اللہ کے ذمے میں رہے گا، اور تم اللہ کا ذمہ نہ توڑو، اس لیے کہ جو اللہ کا ذمہ توڑے گا اللہ اسے اوندا گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے گا۔ فجر پڑھنے والا اللہ کی رحمت میں رہے گا، فجر پڑھنے والے پر اللہ کی نظر کرم ہوگی اور اس کا بیڑا یہاں اور وہاں بھی پار ہو جائے گا۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ غریب نواز اپنی پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے لیے قربان کر دی، اپنے گاؤں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، شہر کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر انڈیا تشریف لا رہے ہیں۔ آئیے غریب نواز کے چاہنے والوں، یہیں پر میں اس واقعے کو رکھتے ہوئے اب وہاں سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو لے کر غریب نواز کیسا آ رہے ہیں یہ اگلی جمعہ کو اس پر بات کریں گے۔ اب رجب المرجب کی 13 تاریخ کو علی مرتضیٰ کی ولادت کا دن ہے، شیر خدا کی ولادت کا دن ہے۔ کون ہے علی؟ فرمایا گیا یاد رکھو یہ وہ علی ہے جن کے آنے سے پہلے چرچے ہوتے تھے، ابھی دنیا میں آئے نہیں، پہلے کی کتابوں میں علی کا ذکر ہے، پہلے کے لوگ علی کی عظمت کو جانتے تھے، پہلے کے لوگ علی کے مرتبے کو جانتے تھے۔ اللہ اللہ، جناب ابو طالب ان کے بابا ہیں، ان کے بابا یمن کو جاتے ہیں، یمن میں ایک مشران نامی ایک عابد اور زاہد تھا، وہ اس وقت ہمیشہ دعائیں کرتا تھا، اے اللہ مجھے کعبے کے مجاوروں میں سے کسی مجاور سے ملاقات کرا دے، مجھے دیدار کرا دے، یمن میں دعا کرتا تھا۔ جناب ابو طالب جب یمن پہنچے اور وہاں اپنے کاروبار سے فارغ ہونے کے بعد جو دعائیں مانگ رہا تھا وہ زاہد مسلم نامی شخص اس کے پاس پہنچے، اس نے جیسے ابو طالب کو دیکھا ان کے چہرے پر پیشانی پر ان کو بہت ہی اچھا نور نظر آنے لگا، وہ قریب پہنچا، پہنچ کر کھڑا ہوا، کہا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے؟ کہا کہ میں مکہ سے آیا ہوں۔ اچھا مکے میں آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا بنی ہاشم سے رکھتا ہوں۔ اتنا سنتے ہی تعظیماً کھڑے ہو گیا، تعظیماً، ابھی حضور اعلان نبوت میں کرے توجہ چاہ رہا ہو، ابھی اسلام کا پرچار نہیں ہوا، ابھی دعوت دین نہیں شروع ہوئی، ابو طالب یمن میں ہے اور وہ مشران نامی شخص نے ابو طالب جو حضور کے چچا ہے ان کی پیشانی کو تعظیماً چوما اور کہا کہ بتاؤ تم کس کے بیٹے ہو اور تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عبد المطلب ہے۔ تو اس مشرم نے کہا کہ سنو عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، وہ کہہ رہا ہے عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، یعنی حضرت عبد المطلب یہ میرے نبی کے دادا جان ہے، عبد المطلب کے 1 بیٹے عبداللہ ہوں گے، 1 بیٹے ابو طالب ہوں گے، عبداللہ سے محمد پیدا ہوں گے، ابو طالب سے علی پیدا ہوں گے، اور سنو عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، ایک اللہ کا رسول ہوگا، دوسرا اللہ کا ولی ہوگا، اور جو نبی آئے گا یہ کہنے والا وہاں کہہ رہا ہے یہ جو نبی آئے گا وہ نبی خاتم النبی بن کر آئے گا، ان پر نبوت ختم ہوگی، اور جو ولی آئے گا ان سے ولایت شروع ہو جائے گی، وہ ولایت کھولنے والے ہیں، یہ نبوت ختم کرنے والے ہیں۔ بتاؤ کیا اس وقت محمد پیدا ہوئے؟ ابو طالب نے کہا ہاں محمد تو پیدا ہوئے، ان کی عمر اس وقت 29 سال ہے۔ اس نے کہا 30 سال کی عمر جب میرے نبی محمد کی ہوگی تو علی پیدا ہوں گے، وہ آپ کی پشت سے پیدا ہوں گے، آپ کی پشت سے جو آنے والے ہیں ان کا نام علی ہوگا، وہ ولی ہوگا اور ان سے ولایت شروع ہوگی۔ اللہ اکبر، ابھی علی آئے نہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، ابھی میرے نبی نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی کی شان دیکھو، علی کی شان تو دیکھو۔ جناب ابو طالب نے کہا میاں تم اتنے باتیں تو بولے، تمہارے پاس دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے، بتا سکتے ہو؟ کہا کہ تمہیں کون سی دلیل چاہیے؟ انہوں نے کہا مجھے کرامت والی دلیل چاہیے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ بولے یہ سو کا درخت ہے۔ کہا یہ سو کا درخت کس کا ہے؟ کہا انار کا ہے۔ انار کا درخت سوکھ گیا، پتے بھی نہیں ہے، پتیاں بھی نہیں ہے، پھول بھی نہیں ہے، پھل بھی نہیں ہے، سوکھا ہوا درخت ہے۔ اچھا تم اس بات کی تصدیق چاہتے ہو، اس بات کو تم دلیل کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس مشرم نامی شخص نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اے اللہ میں نے تیرے نبی کی جو بھی شان بتائی ہے اور علی کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، اے اللہ یہ بات سچ ہے تو اس درخت سے انار کا
سے بھر جاتا ہے، اناروں سے بھر گیا۔ فرماتے ہیں وہ عابد و زاہد شخص مسلم نامی شخص فوراً گیا، اسی درخت سے ایک انار توڑ کر لایا، جناب ابو طالب کو دیا۔ ابو طالب اس انار کو چھلے، اتنے اچھے دانے تھے اس انار کے اندر۔ انار کا پھل کیا سمجھا ہے؟ انار کھانے سے کینسر کی بیماری ختم ہوتی ہے، انار کھانے سے۔ اس لیے انار کے دانوں کو کبھی نیچے گرنے مت دینا، پتہ نہیں ان دانوں میں سے جنتی دانہ کون سا ہوگا۔ جس طرح کھانا کھاتے وقت جو دانے نیچے گر جاتے ہیں اسے اٹھا لو، اس لیے کہ وہ اٹھا کر کھانا، تمہیں کیا پتا کس دانے میں برکت ہے۔ وہ ایک دانہ اندر گیا ہمارے پیٹ کی بیماریاں بھی دور کر سکتا ہے۔ انار ایک آدمی مکمل کبھی روزانہ اگر کھا لے اس کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے، اس کا دل سرور ہو جاتا ہے، چکناٹ پن ختم ہو جاتا ہے، کینسر جیسی بیماری کلوز ہو جاتی ہے۔ ایک انار کو اکیلے میں رکھ کر تنہائی میں خود کھا لو، پھر دیکھنا اس کے فائدے کیا کیا ملتے ہیں۔ لوگوں یہ سب میرے رب کی نعمت ہے۔ انہوں نے انار کھایا اور اس درخت کو دیکھا تو جب آپ کو یقین ہوا، فوراً جب آپ یہاں تشریف لائے مکہ، غور سے سنے سرکار کے دیوانوں، جناب ابو طالب یہ میرے علی کے بابا جان ہیں، رسول اللہ کے چچا جان ہیں، جناب ابو طالب کے بیٹے علی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر، جب ان کی اہلیہ فاطمہ بنت اسد جو مولا علی کی ماں ہیں وہ حمل سے ہیں، علی ان کے پیٹ میں ہیں، آپ بالکل کچھ قریب دن ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لانے کا وقت بالکل قریب آ گیا۔ اچانک آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں، ابو طالب بھی ساتھ ہیں۔ دیکھیے ذرا غور تو کریں، اللہ اکبر، ابو طالب ساتھ ہیں۔ کہا کہ خانہ کعبہ کے پاس چلیں۔ ارے جس وقت بالکل دن قریب ہوتے ہیں، کوئی ساس اپنی بہو کو باہر نہیں بھیجتی، کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہیں اور شادی فنکشنوں میں نہیں بھیجتا، کیونکہ کب ڈیلے ہو رہی تھی پتہ نہیں معلوم، اسی لیے۔ مگر جناب ابو طالب اپنی اہلیہ کو لے کر کعبہ آتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس آتے ہیں، لمبا واقعہ ہے، خانہ کعبہ کے پاس آئے، چلو طواف تو کر لیں۔ جیسے آپ نے ایک چکر لگایا درد شروع ہوا، دوسرا چکر لگائے درد بڑھتا گیا، تیسرا چکر لگائے تو کہا کہ اب مجھ سے رہا نہیں گیا، اب میں چل نہیں سکتی، لگتا ہے کہ اب وقت ولادت قریب ہے، اب دنیا میں آنے کا وقت قریب ہے، کیا کریں، کہاں جاؤں، گھر تک بھی میں نہیں چل سکتی، میں گھر تک بھی نہیں جا سکتی، کعبے کا دروازہ بند ہے، اب کرے تو کیا کرے۔ اللہ اکبر، اسی فکر میں ابو طالب بھی ہے اور اسی فکر میں علی کی ماں بھی ہے۔ ایک غیبی آواز آتی ہے، دیکھ کیا رہے ہو، کعبے میں گھس جاؤ۔ حالانکہ جب کوئی عورت بچہ جنتی ہے وہ پلید ہوتی ہے، وہ ناپاک ہوتی ہے، وہ بچہ جننے کے بعد وہ کعبے کی دیوار کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، قرآن نہیں چھو سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، 40 دن تک وہ پاک ہونے تک کوئی چیز نہیں کر سکتی ہے۔ خدارا جب حضرت علی دنیا میں آنے والے تھے، آواز آئی کعبے میں داخل ہو جاؤ، دروازہ بند ہے، کرے تو کیا کرے، نظر پڑی علی کی آمد کی قریب ہے، کعبے کی دیوار پھٹ گئی، کھل گئی دیوار، حکم اندر چلو۔ جیسے فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہوتے ہی دیوار مل گئی، علی پیدا ہو جاتے ہیں، علی پیدا ہو جاتے ہیں۔ 13 رجب کی تاریخ تھی، 13 رجب المرجب کا دن تھا، مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوتے ہیں، اندر علی ہے، اندر علی کی ماں ہے۔ اللہ اکبر، دروازہ کعبے کا بند ہے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن شروع ہو گیا، ابھی تک دروازہ کھلنے کا نام نہیں لیتے۔ اللہ اکبر، میرے نبی غار ہرا میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، اللہ کا سلام سناتے ہیں، یا رسول اللہ اٹھیے غار سے نکلیے، کعبے میں علی کی ولادت ہو چکی ہے، آج کو 3 دن ہو گیا ہے، آپ کے منتظر ہے، حکم خدا ہے آپ پہنچ جائے، کعبے کا دروازہ بند ہے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت غار ہرا سے نکلتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس پہنچتے ہیں، دروازہ بند تھا، قفل پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، جیسے میرے نبی قریب کے دروازے کے قفل پہ نظر پڑی، قفل ٹوٹ کر نبی کے قدموں میں گر جاتا ہے، دروازہ کھلا، مصطفیٰ کعبے کے اندر داخل ہوئے، پوچھا چاچی جان کیا ہوا، کہا کہ بیٹا ہوا، بیٹا دیکھے تو خوبصورت ہے، ہاتھ بھی مضبوط ہے، پیر بھی مضبوط ہے، باڈی بھی مضبوط ہے، علی ہے، علی جن کے نام سے مشرق بھی کانپتا ہے، جن کے نام سے مغرب بھی کانپتا ہے، اسد اللہ علی آئے ہوئے ہیں، یہ ایسی شخصیت ہے ان کا نام جپنے والا ہر ایک پر غالب آتا ہے اور سب مغلوب ہوتے ہیں۔ بچہ تو خوبصورت بھی ہے، مضبوط بھی ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، پیر بھی سلامت ہے، مگر آنکھ نہیں کھول رہا ہے، محمد آنکھ
नहीं खोला, चाची जान बोल रहे हैं, मैं आंख नहीं खोला, 3 दिन हो गए आंख नहीं खोला। ऐसे कैसे हो सकता चाची, मोहम्मद का भाई हो और अंधा पैदा हो, ला मुझे दे दो, मुझे दे दो। जब फातिमा बिन्त असद ने अली को उठाया, मेरे मुस्तफा के हाथों में दे दिया, नबी ने जैसे अली को अपने गोद में लिया, नबूवत वाली खुशबू को अली ने सूंघा, अली सूंघते ही आंख खोलते हैं, आंख खोलते हैं, रसूलुल्लाह का चेहरा देखते हैं। मेरे नबी ने पूछा, अली आंख 3 दिन से क्यों बंद रखे थे? अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने रब से वादा किया था, मौला तू दुनिया में भेज रहा है, याद रखना कि मैं जब दुनिया में जाऊंगा तो मेरी आंख खुलते ही मेरी निगाहों के सामने किसी का चेहरा नहीं, तेरे महबूब का चेहरा होना चाहिए, तेरे नबी का चेहरा होना चाहिए। ये अली की ख्वाहिश थी। कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने वादा करके आया था, आप आए तो मेरी आंख को खोला है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अली को लेकर बाहर आए, जैसे बाहर आए उधर से अबू जाहिल भी आया, दूसरे आए। आने के बाद अबू जाहिल ने कहा, ये क्या हो रहा है? कहा कि आपके घर में अली पैदा हुए हैं। अच्छा पैदा हुए हैं, कोई बात नहीं, हमारा एक दस्तूर है मक्के का, जो भी बच्चा पैदा होता है वो काबे की चौखट पे रखते हैं, अंदर एक मियारुल वलद, एक सांप है, वो सांप आकर सूंघता, अगर वो सांप सूंघ ले, अगर बच्चा हरामी है तो सांप डसता, अगर हलाली है तो सांप चले जाता। पहले अली को ढेलिस पर रखो, चौखट पे रखो, मैं चेक करूंगा। फातिमा बिन्त असद ने कहा, हाशम उसका नाम था, हाशम था उसका नाम, कहा अमर बिन हाशम था, अमर बिन हाशम था। कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं? कहा कि यहाँ का जो रिवाज है, यहाँ की जो तारीख है, उसी के मुताबिक अली को रखो। तो मेरे नबी की तरफ उनकी चाची जान ने देखा तो नबी मुस्कुराकर फरमाते, कोई बात नहीं, अली को रख दिया जाए। काबे की चौखट पे अली को रखे, रखते ही सांप आया। तवज्जो चारो, क्या आया? सांप आया, मियारुल वलद। ये सांप बड़ा ऐसा सांप था कि फैसला करता था ये बच्चा हरामी है या हलाली। तो जैसे वो सांप आया, वहां कोई नहीं, अली है, बाकी के सब खड़े हैं, और हजरत अली के करीब जैसे सांप आया, अली ने अपने पंजे से उस सांप को ऐसा मारा कि एक ही मार में सांप मर गया। बच्चे हैं, 3 दिन के हैं, 3 दिन के बचपन में उनकी ताकत का ये आलम है, तो आप अली की ताकत का अंदाजा कौन लगाएगा? इसीलिए दुनिया की कोई ताकत ने खैबर के किले को नहीं उखाड़ सका। खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ कर ढाल बनाने वाला अगर कोई है तो मौला अली नजर आते हैं, अली नजर आते हैं। उनकी विलादत रजबुल मुरज्जब की 13 तारीख को हुई है, आज चांद की 11 है, कल 12 है, परसों 13 है। अपने घरों में अली के नाम के फातिहा दिलाओ। मौला अली ने सांप को जैसे मार दिया, अबू जाहिल छाती पीट पीट कर रोने लगा, ए मोहम्मद ये क्या हो गया? कहा, क्यों चिल्लाता, क्यों रोता है? अब मक्के में बच्चों की पहचान कैसे होगी? कैसे पहचाना जाए हरामी है क्या हलाली है? नबी मुस्कुरा कर फरमाते हैं, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है। अब बच्चों को पहचान कराना है, हरामी है या हलाली है, तो अली के पास लाओ। जो बच्चा अली को देखकर मुस्कुराए वो हलाली है, और जो अली को देखकर रोए वो हरामी होगा। यह अली की शान है, यह अली का मकाम और मर्तबा है। क्या शान है अली की? ये अली की शान है लोगों। हम जिस अली की विलादत के दिन अपने घरों में अपने से जो भी बन पड़ा, अगर फातिहा दिलाए, खुदा की इज्जत की कसम, जब अली दुनिया में आ रहे थे, दीवार फाड़ कर आए, जब बाहर आए तो दरवाजा खोल लेकर आए। ये राज औलिया इकराम ने फाश कर दिया। ये राज क्या है? जब अली आए तो दीवार फटी, और जब आए तो फिर दरवाजा क्यों नहीं खुला? किसी के खोलने से कैसे खुला? तो बताया गया, दुनिया को पता चले, दुनिया के किसी कोने में खड़े होकर या अली मदद कहे तो पहाड़ों की चट्टानें अली को रोक नहीं सकती, समंदर के मौजे अली को रोक नहीं सकती। अगर रईचूर से अली का चाहने वाला या अली कह दे तो मेरे अली वहां से तशरीफ लाएंगे। आला इनका काम है, दीवारों को फाड़ कर पहाड़ों को चीर कर आना अली का काम है, और ले जाना ये मेरे मुस्तफा का काम है। सरकार के
والوں، یہ ہے علی کی شان، یہ ہے علی کا مقام. اس لیے علی کے نام کو بار بار لینے سے خواب میں بھی جو ڈر تھا نا وہ ڈر بھی چلا جائے گا. علی وہ علی ہیں جن کے ناموں سے سینے مدینے بن جاتے ہیں. آج اسی علی کی یاد میں ہم نے آج اس جمعہ کو منسوب کیا. ہمارا یقین ہے میرے نبی نے کہا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. اور آگے فرماتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اور علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. علی کی شان دیکھو، علی کا مرتبہ دیکھو، کرامتیں تو بے شمار، قرآنی آیتیں بھی ان کی شان میں بہت کچھ اتری ہیں. تو گویا سرکار کے دیوانوں علی کے نام کے گھر میں فاتحہ دلاؤ 13 رجب کو دلاؤ. جو بھی گھر میں بن پڑے، میٹھا بناؤ، کھارا بناؤ، جو بھی بناؤ، پورے بیوی بچے مل کر بیٹھو، فاتحہ دے کر کہنا یا علی آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، پوری طاقت عطا کر دی ہے، اللہ کی عطا سے ہماری مدد فرمائیے. وہ مدد کریں گے، وہ ہماری مدد کریں گے، کیونکہ رسول اللہ کی ہر میدان میں مدد کرتے تھے علی، ہر میدان میں مدد کرتے تھے علی، ہر جگہ پہنچتے تھے علی. اللہ اکبر، علی وہ علی ہے، ہم ان کے چاہنے والے ہیں. تو آئیے ایک خوشخبری یہ ہے، غریب نواز کی شان میں ذکر کرتے کرتے ہم اللہ والوں کی زیارت کے لیے بھی انشاءاللہ 12 تاریخ بروز اتوار سرزمین گلبرگہ شریف میں 2 روزہ عظیم و شان سنی دعوت اسلامی کا روح پرور تربیتی سنی اجتماع ہونے جا رہا ہے. 11 تاریخ کو عورتوں کا، خواتین کا ہوگا، اور 12 تاریخ کو مردوں کا ہوگا. شہر رائچور کی سرزمین سے انشاءاللہ اسی مسجد سے ہم بس نکالیں گے. بولو کچھ تو بھی سبحان اللہ. اور یہ بس اور کریشر میں آنے والے جب ہمارے ساتھ آئیں گے تو یہ قافلہ لے کر ہم سیدھا خلیفۃ الرحمان بابا کریں گے. جانتے ہو خلیفۃ الرحمان بابا کون ہے؟ ہر چاند کی 28 تاریخ کی رات کو، اماس کی رات بولتے جسے، اس رات کو ہر پریشان حال آدمی ان کی چوکٹ پہ سو جائے، اس کی پریشانی ختم ہو جائے. آج بھی لوگوں کا ہجوم رہتا ہے اماس کے دن. ایسے ایسے پیشنٹ اچھے ہوئے خلیفۃ الرحمان بابا کے دربار میں، جہاں ڈاکٹراں ہاتھ اٹھائے تھے، ایسے مریضاں جا کر ان کی چوکٹ پہ پڑے رہے، شفا یاب ہو کر گھروں کو چلے گئے. اور خلیفۃ الرحمان بابا جہاں قدم رکھے تھے، وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے منع کیا کہ یہ زمین میری ہے، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے. مگر بابا خلیفۃ الرحمان بابا نے کہا کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اگر آپ کو بیٹھنا چاہے تو یہ زمین خریدنا ہوگا. کہا کہ بول کیا ریٹ دے گا؟ اس نے کہا کہ تم جیسے فقیر میری زمین کیا خریدیں گے، قدم قدم پر اتنے پیسے ہوں گے. تو خلیفۃ الرحمان بابا نے کہا ٹھیک ہے ہم دے دیں گے. آپ جیسے پوچھتا گیا ویسے حضرت دیتے گئے. ان تھک گیا مگر خلیفۃ الرحمان بابا نہیں تھک گئے. اتنے ایکڑ زمین حضرت کے نام پہ کر دیا، وہ زمین پوری درگاہ کے اطراف پڑی ہوئی ہے. اور حضرت ذکر میں بیٹھتے تھے خلیفۃ الرحمان بابا، تو سامنے بھی سلاخیں ہوتی، پیچھے ہوتی، ادھر ہوتی. اگر نیند کا جرا جھوکا جاتا تو چھپ جاتی تھی، پھر اللہ اللہ کہتے تھے. وہ چلہ جہاں بیٹھے تھے وہ مسجد کے اس طرف رائٹ سائڈ میں ہے. آپ اگر ہمارے ساتھ آئے تو وہ بھی ہم دیدار کرا دیں گے. 400 سے 500 روپے ہوتے. کتنے ہوتے؟ 400 سے 500 روپے ہوتے. آپ کو فجر کی نماز پڑھ کر یہاں پڑھنا ہے. اس دن 12 تاریخ کو بس میں بیٹھنا ہے. بس فل ہو گئی کریشر بھی بک کریں گے. 50 آدمیوں سے زیادہ بھی لوگ ہو گئے تو دوسری گاڑیاں بھی بک ہو جائے گی، اور ہم سب مل کر نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. جس کو چلنا ہے 12 تاریخ کو کسی بھی ڈیٹ نہ دیں، آپ ایک دن کے لیے ٹائم نکالو. یہاں سے ہم خلیفۃ الرحمان بابا سے سیدھا بندہ نواز کی زیارت کریں گے، اور بندہ نواز کی زیارت کے بعد سیدھا اجتماع گاہ میں پہنچیں گے. پورا اجتماع سن کر رات میں 10 بجے ختم ہوگا. فوراً وہاں سے گاڑی نکلے گی، رائچور شریف آ جائے گی. جس کو جانا ہے وہ نماز کے بعد اپنا نام، یا تو ہمارے بابر خان ہیں، وہ جو ہمارے موٹو صاحب جاری اعجاز بھی ہے، یا نہیں بولے تو اتھر بھی ہے، ان تینوں سے مل کر اپنا نام بھی لکھائیں، کچھ رقم بھی ایڈوانس جمع بھی کریں.
اور وہاں علماء اکرام کے چہروں کی زیارت بھی ہوگی. آپ کو تو معلوم ہے شاکر صاحب ابھی حال ہی میں ہمارے ریچور آئے تھے, پورے مہیلا سماج میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا. اس منظر کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 12 تاریخ کے دن چلنا ہے انشاءاللہ. آپ چلیں گے؟ ٹائم نکالیے. اتنی بڑی قربانیاں دے کر غریب نواز ملک انڈیا ہے, اب ان کا اور ان کے نانا کا ذکر سننے کے لیے کیا ہم گلبرگہ نہیں جائیں گے؟ گلبرگہ شریف ایک بہانے میں بہانہ 2 کام ہو جائیں گے. ایک تو بیان بھی سنیں گے, دوسرا ولیوں کی زیارت بھی ہو جائے گی. آپ اجتماعی شکل سے جب جائیں گے نا مبلغین کے ساتھ, راستے میں دوران سفر میں نعتیں بھی سنائیں گے, نعتیں بھی سکھائیں گے, مسائل بھی بتائیں گے, مسائل بھی سکھائیں گے, وضو غسل کا طریقہ, نماز کا طریقہ بھی بتا لیتے جائیں گے. آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیں, پہنچنے کی کوشش کریں. ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بعنوان فیضان غریب نواز بروز پیر بتاریخ 6 فروری بعد مغرب زہرآباد چوک ریڈیو اسٹیشن روڈ سراج العلوم کے پیچھے لنگر غریب نواز کا انتظام بھی کیا جائے گا. اس میں خطاب کرنے کے لیے حضرت العلامہ سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب حیدرآباد سے تشریف لا رہے ہیں, اور مولانا احمد رضا صاحب کا بھی خطاب ہوگا. اس میں بھی شرکت فرمائیں. اور وہ ایک اعلان ہے, ہمارے شہر ریچور میں غالباً ہمارے فیروز میں بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمراہ ٹیلر والے, مسجد عبداللہ خان قبرستان نواب باغیچہ ریچور, مسجد کی تقریب افتتاح میں حضرت شاہ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی قادری صاحب تشریف لا رہے ہیں. یہ کب ہے پروگرام؟ 4 فروری کو بروز ہفتہ بوقت بعد نماز مغرب ہے. دیکھیے بروز ہفتہ